والی گلی رمضان کا سپر ہٹ ڈرامہ۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اب تک کی فل سٹوری۔ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ اور مزے کی ہونے والی ہے، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حمزہ سہیل اور سجل علی کی جوڑی کمال کی جوڑی ہے۔ حمزہ سہیل کو موجی اور سجل علی کو ڈیجو بلاتے ہیں ڈرامے میں۔ ڈیجو اور موجی بھاگ کر شادی کرنا چاہتے تھے۔ گھر والوں کو کافی منانے کی کوشش کی لیکن گھر والے نہیں مانے کیونکہ گھر والوں کی آپس میں پہلے ہی کافی رنجشیں تھیں۔ موجی ڈیجو کی پھپھو کا بیٹا تھا، یہ کافی دیر سے آپس میں ناراض تھے۔ ڈیجو اور موجی بھاگ کر جب عدالت شادی کے لیے آتے ہیں تو ان کے گھر پتہ چل جاتا ہے۔ وہ دونوں فیملیز وہاں آ جاتی ہیں لیکن وہ نہیں مانتی شادی کے لیے، تو کورٹ والے کہتے ہیں اگر آپ لوگ ان کی ارینج میرج کر دو گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم کورٹ میرج تو کروا ہی دیں گے۔ تو گھر والے مان جاتے ہیں کہ ہاں ہم شادی کروا دیں گے۔ وہیں بارات کا دن آ جاتا ہے۔ موجی کیری ڈبے میں بارات لے کر آتا ہے۔ دونوں کی فیملیز بالکل بھی خوش نہیں ہوتی اور وہیں شادی کے بعد جب وہ گھر جاتے ہیں، گھر جب انٹر ہوتے ہیں جاتے ہی گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ لائٹ کیسے چلی گئی، کیا جنریٹر میں تیل نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے پیٹرول، ایسے چیخو پکار کرنے لگتے ہیں۔ وہیں موجی ڈیجو کو کمرے میں لے آتا ہے۔ کمرے میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے اور وہیں ڈور بند کر لیتے ہیں۔ وہ سین تو ایک دم بالکل ہی نروس سین تھا۔ ایسے پاس جاتے جاتے یکدم ڈیجو بولتی ہے کہ پلیز ڈور اوپن کر دو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ موجی کو ایک ٹیچر پسند کرتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ جیسے ہی موجی ڈور اوپن کرتا ہے عائشہ دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ ڈیجو کو گفٹ دے کر جیسے ہی باہر جاتی ہے، باہر جاتے ہی گر جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرتی ہے تو موجی کا جیجو اوپر سے کچھ چیزیں لینے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے کوئی پڑا ہے۔ وہ کہنا شروع کر دیتا ہے نیچے نہیں سوتے، یہاں کون سو رہا ہے، چلو اٹھو، یہاں نہیں سونا چاہیے۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو عائشہ پڑی ہوئی ہے، وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عائشہ نے خودکشی کر لی، زہر کی گولیاں کھا لی یا نیند والی یا چوہے کی دوائی کھا لی، کیا کھایا ہے اس نے۔ وہیں سارے گھر والے موجی کو کہتے ہیں کہ اسے اٹھاؤ ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ موجی نہیں مانتا، کہتا ہے کہ نہیں میری سہاگ رات ہے، لیکن گھر والے کہتے ہیں اگر لڑکی مر گئی تو کیا ہوگا، تو موجی کو لے جاتے ہیں اپنے ساتھ۔ جیسے ہی ہاسپٹل پہنچتے ہیں ہاسپٹل والوں کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی نے کوئی زہر کھایا ہے تو وہ اس کا چیک اپ نہیں کرتے، کہتے ہیں جب تک پولیس نہیں آ جاتی اس کا چیک اپ نہیں ہوگا، یہ تو پولیس کیس ہے۔ سب اپنے پاس سے کہانیاں بنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لڑکی نے تو کوئی لیٹر لکھا ہے اس کے لیے، یعنی موجی کے لیے، اگر یہ مر گئی تو موجی تو ضرور پھنسے گا۔ سب گھر والے فون کر کے گھر پہ بولتے ہیں کہ جلدی سے لیٹر ڈھونڈو، لیٹر کسی کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ اور وہیں گھر میں لائٹ بھی ابھی نہیں آئی تھی اور نئی نویلی دلہن ادھر ادھر دھکے کھا رہی تھی۔ اور وہیں موجی کی سسٹر گھر پہ ہوتی ہے کہ عائشہ نے تو موجی کے لیے یہ سب کچھ بھی کیا، کھانے کے لیے بھی لے کے جاتی تھی اپنے ساتھ، یا کھانا اس کے لیے لے کے آتی تھی، شرٹس بھی لے کر دیتی تھی، بائک پہ یہ دونوں گھومتے بھی تھے۔ لڑکی تو اس سے بہت پیار کرتی تھی، یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس بات کو سن کر ڈیجو کو بہت برا لگتا ہے اور وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ہاسپٹل میں پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس آ کر موجی کو پکڑ لیتی ہے، اس کی 5 خون کی بوتلیں لیتی ہے، مطلب نکال لیتی ہے۔ اور اس کے بعد جب لڑکی کا چیک اپ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی بھوک پیاس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی تھی، اس نے کافی دیر سے کچھ کھایا نہیں تھا، اس نے کوئی سوسائڈ نہیں کی ہے۔ اس کے بعد سب کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ ہمارا ٹائم ویسٹ کر دیا اور ہمیں اتنی زیادہ ٹینشن فضول میں ہی دے دی۔ وہیں موجی جب گھر جاتا ہے تو ڈیجو ڈور نہیں کھولتی، یوں کہتی ہے کہ تم عائشہ کے پاس ہی جاؤ، تم میرے پاس نہیں رہو گے، عائشہ پھر آ جائے گی اور تمہیں لے جائے گی۔ ڈیجو پوری رات ڈور اوپن نہیں کرتی، بیچارہ موجی باہر ہی چارپائی پہ سو جاتا ہے۔ موجی اور ڈیجو اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں جو کہ ایک سکول ہے، سکول کے اوپر والے پورشن میں یہ رہتے ہیں۔ جب صبح ڈیجو اٹھتی ہے تو واش روم جاتی ہے، واش روم صرف ایک ہی ہوتا ہے جو
باہر ہوتا ہے جس میں ساری ٹیچرز بھی آتی ہیں واش روم کے لیے۔ اس بات کو لے کر ڈیجو کو بہت برا لگتا ہے۔ وہ آ کر موجی سے کہتی ہے کہ مجھے گھر چھوڑ کر آؤ، تم میرے لیے ایک واش روم نہیں بنا سکے، کم از کم ایک اٹیچ واش روم ہی ہوتا، انسان کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے۔ 2 ایپیسوڈ تو ان لوگوں نے واش روم پر ہی بنا دی۔ پہلے تو ایک نوٹس بنایا گیا جو واش روم کے ڈور پر لگایا گیا کہ کوئی اس واش روم میں نہیں جائے گا، لیکن وہ ڈیجو کو پسند نہیں آیا۔ پھر بعد میں کیمرے لگا دیے گئے۔ موجی بہت زیادہ انوسینٹ ہے اور بہت ہی زیادہ کیوٹ ہے، بہت ہی زیادہ ڈیجو سے پیار بھی کرتا ہے، اور موجی کا تو ہر ٹائم رومانس ہی ختم نہیں ہوتا۔ 24 آورز وہ پرائیویسی ہی ڈھونڈتا رہتا ہے، اور عائشہ اسکول سے ریزائن کر دیتی ہے۔ اور دوسری طرف موجی کا جیجو بھی ایک ٹیچر فوزیہ پر کافی لائنیں مار رہا ہے، کہ کافی زیادہ تعریفیں کرتا ہے، ہر ٹائم اسی پہ اس کی نظر رہتی ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے رکھی تھی ایک پارٹی، سب ٹیچرز کی پارٹی تھی جس میں ڈیجو کو بھی بلایا گیا، اور ڈیجو کو ساری ٹیچرز نے کافی گفٹ دیے، اور وہاں اناؤنس کیا گیا کہ عائشہ نے تو اسکول چھوڑ دیا ہے، اب ٹیچر عائشہ کی جگہ ڈیجو پڑھایا کرے گی۔ یہ بات سن کر ڈیجو کافی زیادہ ناراض ہو جاتی ہے، اسے کافی غصہ آتا ہے، وہ پڑھانے کے لیے بالکل بھی نہیں مانتی۔ اسکول میں ہوتا ہے اینول فنکشن جس میں ڈیجو اور موجی کو بھی جانا ہوتا ہے، بہت سارے گیسٹ آئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیجو اور موجی کمرہ لینے کے لیے جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نکاح نامہ تم لوگوں کا کہاں ہے، ان کے پاس نکاح نامہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انہیں کمرہ نہیں ملتا۔ وہ اپنے دوست کو فون کرتا ہے، اس کا دوست سفارش کروا کر انہیں کمرہ تو دلا دیتا ہے، لیکن ہوٹل والے پولیس کو اطلاع کر دیتے ہیں، وہیں پولیس آ جاتی ہے، ڈیجو اور موجی کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ یہ پولیس ڈیجو اور موجی کو پکڑ کر لے جاتی ہے۔ گھر میں موجی کے اینول فنکشن چل رہا ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے گیسٹ آئے ہوتے ہیں، سب ڈیجو اور موجی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ کمرے میں نہیں ہوتے۔ اشتیاق ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے لیکن اس کو کہیں بھی نظر نہیں آتے، پورا دن ایسے ہی جیل میں گزار دیتے ہیں۔ پھر بعد میں اس کے دوست کو یعنی موجی کے دوست کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تو تھانے میں ہیں، تو وہ تھانے میں آتا ہے، سفارش کرواتا ہے، اور پھر ایس ایچ او کہتا ہے کہ اب فیملی ممبر میں سے کسی ایک کو بلایا جائے جو آ کر ہمیں بتائے۔ تو موجی اپنے جیجو اشتیاق کو کال کرتا ہے کیونکہ نکاح نامہ اس کے ہی پاس ہوتا ہے، اور اسے بلاتا ہے۔ اشتیاق آ کر نکاح نامہ دکھاتا ہے اور معاملہ رفع دفع ہوتا ہے۔ وہیں اینول فنکشن بھی ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ڈیجو اور موجی کو تو پرائیویسی ہی نہیں مل پا رہی، جس کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگ گئے، اور باہر جا کے بھی ان کے ساتھ یہی سب کچھ ہوا۔ یہ ڈرامہ ایک نیٹ فلکس شو کی طرح لگ رہا ہے جس میں پہلے 12 گھنٹے واش روم پہ مدعا، پھر اگلے 12 گھنٹے سی سی ٹی وی فوٹیج پہ مدعا، پھر روم پہ مدعا۔ وہ بہت ہی لائٹ ہارٹیڈ ہے، بہت ہی پیارا اور نیچرل وائب دے رہا ہے۔ رمضان کا ون آف دا بیسٹ ڈرامہ میں سے یہ ایک ڈرامہ ہے۔ اس میں حمزہ سہیل اور سجل علی کی کیمسٹری بہت ہی پیاری دکھائی گئی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ایپیسوڈ ریویو ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔